اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو عدنان آن لائن کلاس .net کی جانب سے عدنان احمد کا سلام قبول ہو۔ جیسے کہ ساتھیوں آپ کو معلوم ہے ڈیجیٹل لاجک اینڈ ڈیزائن کے کورس کے سلسلے میں ہم نے مختلف ٹاپکس کا ذکر کیا۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک رجسٹرز کے بارے میں پڑھیں گے، تو غور سے سنیں جی، کان کھول کے سنیں۔ کیسا ہے یہ، کیا ہے یہ اور کیوں ہے یہ رجسٹرز؟ دیکھیں، جس طرح ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں رجسٹر لکھتے ہیں، اپنی کاپیوں کی صورت میں رجسٹرز ہوتے ہیں، ہم پین سے پنسل سے ہم اس میں لکھتے ہیں، تو بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اس کا کہ ہم اس میں کچھ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 5 مہینے بعد جب بھی ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہو تو ہم کھول کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو رجسٹرز کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو ڈیٹا ہے یا کوئی بھی آپ کی میموری کے قابل جو بھی کام ہے آپ اس کو سیو کر لیں، تاکہ مستقبل کے لیے آپ اس کو اگر نکالنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو رجسٹرز کا جو ڈی ایل ڈی میں بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو، ٹھیک ہے جی، ڈیٹا کو 01 کی شکل میں جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ چند لمحوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اس میں محفوظ کر سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں رجسٹرز۔ نام سے ظاہر ہے transmitting n bits of information at once using a separate wires is called parallel registers۔ تو اس میں 2 قسم کے رجسٹرز ہوتے ہیں، پیرالل ٹرانسفر ہوتا ہے، مطلب اس میں جو رجسٹرز ہیں نا، آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس میں جو ڈیٹا ٹرانسفر کریں گے وہ سیریل ٹرانسفر کریں گے یا پیرالل کریں گے۔ مطلب رجسٹر میں ہم نے ڈیٹا تو ٹرانسفر کرنا ہے، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ رجسٹر سیو کرنے کے لیے ہوتا ہے ڈیٹا، تو جب اس میں ڈیٹا داخل ہوگا تو یا وہ سیریل ہوگا یا پیرالل ہوگا۔ سیریل کا مطلب ایک کے بعد ایک آپ ڈیٹا بھیج رہے ہیں، ایک 1 گیا، اس کے بعد 0 گیا، پھر 1 گیا، اٹ از کال سیریل ٹرانسفر۔ پیرالل ٹرانسفر یہ ہے کہ آپ لگاتار بیک وقت 1010 آپ بھیج رہے ہیں، اسے کہتے ہیں پیرالل ٹرانسفر۔ تو 2 قسموں کی شکل میں ہم ڈیٹا رجسٹر میں سیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بٹس کی شکل میں ڈیٹا سیو ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا 0 یا 1 کی شکل میں۔ تو جب ہم ٹرانسفر کریں گے یا تو وہ پیرالل ہوگا یا وہ سیریل ہوگا۔ ایک تو بات آپ کو یہ سمجھ آئی۔ تو رجسٹرز بنیادی طور پر آپ کو بتایا کہ ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور رجسٹر میں بیک وقت ایک وقت میں 1 بٹ سٹور ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو عام طور پر جب رجسٹر بنائے جاتے ہیں نا تو وہ ایک رجسٹر، دوسرا رجسٹر، تیسرا رجسٹر کو ساتھ ساتھ ملا کر ہم بناتے ہیں۔ یعنی کہ رجسٹر جب بھی بنائیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فلپ فلاپ سے مل کر بنتا ہے۔ فلپ فلاپ آپ نے پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ ڈیٹا سٹوریج ایک ڈیوائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں 1 بٹ ایٹ اے ٹائم سٹور ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جو رجسٹر میں جو سرکٹ استعمال ہوتا ہے نا وہ عام طور پر بنیادی طور پر فلپ فلاپ ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ شکل آپ دیکھیں، آپ کے سامنے شکل نظر آ رہی ہے، یہ سیلز خانے نظر آ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ رجسٹرز ہیں۔ تو اس میں دیکھیں 1 بٹ لکھا ہوا ہے، تو اس میں ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں 1 بٹ ہی سٹور ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس رجسٹر کے اندر جو سرکٹ استعمال ہو رہا ہے وہ عام طور پر فلپ فلاپ ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جو رجسٹر جس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، فرسٹ اس میں 4 رجسٹر ہیں، 1 2 3 4، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا یا تو وہ سیریل ہوگا، یعنی کہ دیکھیں اگر میں ایڈریس ڈی کی جگہ سے ڈیٹا ٹرانسفر کروں تو پہلے اس رجسٹر میں آئے گا، اس کے بعد ادھر آئے گا، اس کے بعد ادھر آئے گا، اس کے بعد ادھر آئے گا، مطلب سیریل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں نیچے سے داخل کروں ادھر سے D3 D2 D1، یہ D0 D1 2 3 نظر آ رہا ہے آپ کو، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیرالل ٹرانسفر ہے، یعنی کہ بیک وقت ہر رجسٹر میں ڈیٹا پہنچ رہا ہے، تو یہ پیرالل ٹرانسفر ہے۔ اور یہ جو آؤٹ پٹ نکل رہا ہے یہ پیرالل آؤٹ پٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی میں نے بتایا یہ سیریل ان پٹ ہوگا، اور یہاں جو آپ کو نظر آؤٹ پٹ نکلے گا وہ سیریل آؤٹ پٹ ہوگا۔
تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں ہم 4 قسم کے 4 ٹائپس آف رجسٹرز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ اس کو کہتے ہیں شفٹ رجسٹرز. شفٹ کا بنیادی کام یہی ہے کہ ایک رجسٹر سے دوسرے رجسٹر میں ڈیٹا شفٹنگ ہو رہی ہے، شفٹ ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے. تو شفٹ رجسٹر از اے سیکوینشل لاجک ڈیوائس میڈ اپ آف فلپ فلاپس. دیکھا جیسے میں نے بتایا کہ فلپ فلاپ سے بنتا ہے، اور اس میں یا تو پیرالل ٹرانسمیشن ہوگی یا سیریل لوڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا. اور لوڈنگ کس کی ہوگی؟ 0-1 کی، یعنی کہ بٹ کی ہوگی. تو آپ سمجھ لیں کہ ادھر ہم 4 قسموں کے فلپ فلاپ رجسٹر کر سکتے ہیں. سیریل ان، سیریل آؤٹ. یہ مطلب سیریل ان ڈیٹا گیا اور سیریل آؤٹ نکلا. ایک تو قسم یہ ہو گئی. دوسری یہ ہوگا کہ سیریل ان پیرالل آؤٹ. اگر آپ سیریل دیں گے اور پیرالل نکلے تو سیریل ان پیرالل آؤٹ ہوگا. یا ہوگا پیرالل ان اور سیریل آؤٹ. پیرالل ان پٹ دیں گے اور آؤٹ پٹ جو نکلے گا وہ سیریل نکلے گا، تو اس کو کہیں گے پیرالل ان سیریل آؤٹ. یا ہو سکتا ہے پیرالل ان پیرالل آؤٹ، یا پیرالل ان پٹ دیں گے اور پیرالل آؤٹ پٹ نکلے گا. تو سمجھ لیں کہ آپ 4 قسم کے رجسٹرز ہو سکتے ہیں. تو شفٹ رجسٹرز آج کل کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے؟ تو دس سیکوینشل ڈیوائس لوڈ دا ڈیٹا پریزنٹ آن دا انپٹس دین موو دا شفٹ ٹو اٹس آؤٹ پٹ ونس ایوری کلاک سائیکل. تو اسی وجہ سے ہم اس کو شفٹ رجسٹرز کہتے ہیں. تو عام طور پر رجسٹر تو ہر ڈیجیٹل ڈیوائسز میں یوز ہو رہا ہے، چاہے وہ سیریل پیرالل ڈیٹا کنورژن ہو، یا یونیورسل سنکرونیس یا سنکرونیس ریسیور ٹرانسمیٹر ہو، یا ٹائم ڈیلے سرکٹس ہو، کاؤنٹرز ہوں. ٹھیک ہے، میموری ڈیوائسز ہوں. تو ہر جگہ شفٹ رجسٹرز کا وجود پایا جاتا ہے. تو کریکٹرسٹکس کیا ہے، کیا خصوصیات ہیں جی شفٹ رجسٹرز کی؟ تو یہی خصوصیات ہے کہ ہم اس میں بٹس کو ٹرانسفر کرتے ہیں، چاہے وہ 4 بٹس کی ہوں، چاہے وہ 8 بٹس کی ہوں، یا 16 ہو، یا 32 ہو، یا 64 ہو. جتنی بٹس کی ہم ہو ڈیٹا وہ ہم اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور اس کو ہم سیریل اور پیرالل سرکٹس میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو موڈز ہیں اس شفٹ رجسٹرز میں، جو موڈز مطلب جس حالت میں پایا جاتا ہے وہ یا تو پیرالل لوڈ ہوگا، ٹھیک ہے، یا شفٹ رائٹ سیریل لوڈ ہوگا، یا شفٹ لیفٹ سیریل لوڈ ہوگا، یا ہولڈ لوڈ کی موڈ ہوگا، یا کلیئر کا موڈ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے موڈز ہیں شفٹ رجسٹرز کے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے شفٹ رجسٹرز کا کچھ بلاکس بنایا گیا. تو یہ دیکھیں غور سے، یہ سیریل ان سیریل آؤٹ، یہ پیرالل ان پیرالل آؤٹ، ٹھیک ہے، یا سیریل ان پیرالل آؤٹ، یا پیرالل ان سیریل آؤٹ. تو اس میں 4 قسم بن سکتی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا ہے آپ نے. تو دیکھیں جو ڈیٹا ہے وہ 0-1 کی شکل میں ہے. پہلی قسم ہم پڑھتے ہیں سیریل ان سیریل آؤٹ. نام سے ظاہر ہے، دیکھیں سیریل ڈیٹا ان پٹ گیا اور سیریل آؤٹ پٹ نکلا، تو اٹ از کال سیریل ان سیریل آؤٹ. SISO بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سیریل ان سیریل آؤٹ. دا ڈیٹا از شفٹڈ سیریلی ان اینڈ آؤٹ ٹو دا رجسٹرز. لیکن یہ یاد ہے کہ 1 بٹ سیریل ان ہوگا اور 1 بٹ آؤٹ پٹ ہی ہمیں ملے گا، یہ ذہن میں رکھیں. یہ اس کا سرکٹ ڈائیگرام ہے سیریل ان سیریل آؤٹ کا. غور سے دیکھیں جی، یہ اس میں جو کون سا فلپ فلاپ استعمال کیا گیا، ڈی فلپ فلاپ استعمال کیا گیا. دیکھیں غور سے، تو ڈیٹا سیریل ان پٹ جا رہا ہے اور سیریل آؤٹ پٹ ہی نکل رہا ہے، Q0 کی شکل میں، Q1 کی شکل میں، Q2 کی شکل میں. ٹھیک ہے جی. اور یہ کلاک سائیکل ہے جو کامنلی ہر کسی کو دی جاتی ہے ڈی فلپ فلاپ میں، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. کون سا کلاک ہے؟ یہ پازیٹیو ایج کا کلاک ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھ کر آئے ہیں آپ. تو سیریل ان سیریل آؤٹ میں جو شفٹنگ ہوگی نا وہ ڈی فلپ فلاپ کے ذریعے ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے. یہ اس کا ٹیبل ہے جی سیریل ان سیریل آؤٹ کا. غور سے دیکھیں، غور سے دیکھیں جی، اگر میں پلس 2 کی شکل میں دے دوں تو یہ دیکھیں پہلا فلپ فلاپ آن ہوگا، باقی سب 0. پھر دوسری حالت میں یہ فلپ فلاپ 1 آن ہوگا، باقی سب 0. اب غور سے دیکھیں یہ شفٹنگ ہو رہی ہے، یہ سیریل جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلا F0 آن ہوا، پھر F1 ہوا، پھر F2 ہوا، پھر F3 ہوا. یعنی کہ سیریلی آؤٹ پٹ آپ کو مل رہا ہے.
ठीक है। और ये भी देखें सीरियल आउटपुट आपको मिल रहा है। तो इसको कहते हैं जी सीरियल इन सीरियल आउट। डेटा इनपुट जो होगा वो 1010 की शक्ल में होगा और जो आउटपुट जो निकलेगा वो भी 0101 की शक्ल में निकलेगा, जैसे कि आपको इनपुट और आउटपुट नजर आ रहा है इस ट्रुथ टेबल में। अच्छा, ये सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो सीरियल इन और पैरेलल आउट की शक्ल में है। गौर से देखें, डेटा इनपुट हो रहा है वो सीरियल इन है, वो भी डी फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप हर मतलब ये 4 बिट का है, एक बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, चौथी बिट, यानी कि हर फ्लिप फ्लॉप में जैसा कि आपको पता है कि एक बिट स्टोर होती है। तो ये 4 बिट का रजिस्टर है। तो इन जो हुआ है वो सीरियल हुआ है और जो आउटपुट निकल रहा है वो देखें वो पैरेलल आपको दिखाई दे रहा है निकलते हुए। तो ये समझ लें कि सीरियल इन है और पैरेलल आउट है और क्लॉक सबको कॉमन दी गई है। गौर से देखें, ये ब्लॉक डायग्राम आपको नजर आ रहा है, सीरियल इन पैरेलल आउट। ठीक हो गया। ये इसका टाइमिंग डायग्राम है, मतलब वेव फॉर्म है उसकी। तो आप गौर से देखें, ये डेटा इन है और ये क्लॉक सर्किट है। ठीक है, अब गौर से देखें, ये जो आउटपुट यहाँ जो इस हालत में है तो दूसरी वक्त में वो इधर होगा, तीसरे वक्त में उधर होगा, चौथे वक्त में वो इधर होगा, यानी कि वो सीरियली आउटपुट आपको सामने नजर आ रहा है। ठीक है ना, ये इसका आप समझ लें कि ट्रुथ टेबल है सीरियल इन और पैरेलल आउट का। तो ये डाटा इनपुट जो दिया गया वो 0101 की शक्ल में दिया गया। ठीक है, ये देखें। अब पैरेलल आउटपुट में आप देख सकते हैं कि एक वक्त में हर फ्लिप फ्लॉप एक आउटपुट निकाल सकता है। देखिए, एक वक्त में F0 भी आउटपुट जनरेट कर रहा है और F2 भी जनरेट कर रहा है, फिर दूसरे वक्त में F1 कर रहा है और F3 कर रहा है। ठीक है ना, और फिर तीसरे वक्त में सिर्फ F2 कर रहा है, फिर आखिर में F3 कर रहा है। तो पैरेलल इन सीरियल आउट का मतलब यही है कि जब डाटा इनपुट होगा वो पैरेलल इनपुट होगा और आउटपुट जो निकलेगा वो सीरियल निकलेगा। ठीक है जी। अब आते हैं पैरेलल इन और पैरेलल आउट पे, यानी कि डाटा इनपुट भी पैरेलल है और आउटपुट भी पैरेलल है। इसमें देखें ये भी डी फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हर इनपुट पे देखें आपको इनपुट नजर आ रही है ये डी की शक्ल में, और जो आउटपुट निकल रहा है वो Q0, Q1, Q2, Q3 की शक्ल में आउटपुट निकल रहा है और क्लॉक सबको कॉमन दी गई है। तो समझ लें कि ये सीरियल पैरेलल इन है और पैरेलल आउट है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम या सर्किट डायग्राम समझ लें, ये ब्लॉक डायग्राम है आपके सामने। ये इसका ट्रुथ टेबल है जी, पैरेलल इन पर पैरेलल आउट का। ठीक है, गौर से देखें, डाटा इनपुट जो गया है वो 0101 की शक्ल में दिया गया है और जो आउटपुट मिला है आपको, तो जब हमने क्लॉक पल्स 1 दी तो उसका मिलेगा F0 और F2, ये ऑन मिलेगा। फिर जब दूसरी क्लॉक आएगी वो F1 और F3 ऑन मिलेगा, फिर F2 ऑन मिलेगा, फिर F3 ऑन मिलेगा। तो ये पैरेलल इन और पैरेलल आउटपुट होगा। ट्रुथ टेबल है आपके सामने। अच्छा, शिफ्ट रजिस्टर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस सर्किट्स में, कौन कौन सी आईसीज में पाए जाते हैं, तो ये आपके सामने आईसीज नजर आ रही हैं जी। कौन कौन सी आईसीज हैं, टीटीएल सर्किट्स है। ठीक है, 74S195 है आईसी का नंबर, 74HC194 है, CMOS के सर्किट्स हैं। ठीक है जी, और हर जगह जितने भी आजकल मल्टी वाइब्रेटर्स हैं, चाहे मेमोरी सर्किट्स हैं, तो वहाँ शिफ्ट रजिस्टर्स का पाया जाना लाजमी होता है। आपको मैंने जैसे पिछले स्लाइड्स में बताया है। ये देखें आईसी की शक्ल है, इसमें आपको और से देखें अंदर नजर आते हैं तो हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन आईसीज हैं और आईसी के अंदर रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और बहुत से रजिस्टर्स होंगे, लाखों की तादाद में होंगे जो हमें नजर नहीं आते, लेकिन अंदर सारे रजिस्टर्स अपना काम करते हैं। तो shift registers are very useful digital devices. They are frequently used in arithmetic operations. So shift data to be left or right for multiplication or division. तो आम तौर पर अगर हम प्रोसेसर का जिक्र करें तो उसको ALU में शिफ्ट रजिस्टर्स पाए जाते हैं।
تو امید ہے کہ اس لیکچر میں آپ کو شفٹ رجسٹرز کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہوں گے. تو مسئلہ ہو، کوئی ہچکچاہٹ ہو، کوئی ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو آپ مجھ سے ضرور کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. ٹھیک ہے جی. تو کلیئر کریں اپنے کنسیپٹ کو ڈی ایل ڈی میں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.